نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں صدر محفل قابل صد تحسین و تقریب حضرات بزرگان دین آج جس موضوع سخن سے مجلس کی فضا کو معطر کرنا چاہتا ہوں وہ پیغمبر علیہ السلام کے حسین حلیہ مبارک کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، صاحب الاولاد خاتم الرسل حضرت آمینہ کے در یتیم کے حلیہ مبارک کے جمال کو اچھی طرح سے تعبیر کرنا ناممکن ہے۔ نور مجسم کی تصویر کو بیان کرنا قوت انسانی سے بالا تر ہے۔ اصحاب پیغمبر پر لاکھوں سلام ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے سرشار تھے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر کی اس طرح کیفیت بیان فرمائی کہ جس کو سن کر عقل سلیم رکھنے والا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے جسم اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کا نقشہ نہ بیان کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرنے سے ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ آقا علیہ السلام کے حسن و جمال میں اس نیت سے غور کریں تاکہ ہمارے دلوں میں پیغمبر علیہ السلام کی محبت بڑھ جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر پوری توجہ کے ساتھ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو سماعت کیجئے اور اپنی آنکھوں کو آقا علیہ السلام کے جمال جہاں آرا سے منور کیجئے اور دل و دماغ میں اسی کو بسا لیجئے تاکہ کسی اور کی محبت دل میں باقی نہ رہے۔ معزز سامعین، جب میں پیغمبر علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو حدیث کی کتابوں کی روشنی میں دیکھتا ہوں تو آقا علیہ السلام کے چہرے کے حسن و جمال کی جھلک اس طرح نظر آتی ہے کہ صدیقہ کائنات محبوب کی رفیقہ حیات جس کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیار کے ساتھ حمیرہ کہا کرتے تھے۔ میری مراد ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، رات چھائی ہوئی تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں کبھی چاند کو دیکھتی ہوں، کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتی ہوں، خدا کی قسم آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ شاید میں اس کا عجیب نقشہ کھینچا، چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھایا مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے حسن و جمال کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر ظاہر فرما دیتے تو لوگوں میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھنے کی قوت نہ ہوتی۔ اس راز کو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب سمجھا اور آقا علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو اس طرح بیان فرمایا کہ شاید اب تک اس طرح کوئی نہ بیان کر سکا۔ وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے بہتر ذات کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھی، آپ سے زیادہ خوبصورت شخص کبھی عورتوں نے نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا اسی طرح آپ کو بنایا گیا۔ میرے محترم دوستو، میرے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ اللہ کے جمال کا آئینہ ہے اور مختلف انوارات کا مظہر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صورت و سیرت کے حافظ ہیں، ان سے آقا علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو سنتے ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے اس قدر طویل تھا لیکن زیادہ لمبے قد والے آدمی سے پست تھا۔ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بال کھائے ہوئے تھے، مانگ سر مبارک کے درمیان میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر جب شکن پڑتی تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر نیک بختی، سعادت مندی اور نورانیت ٹپکتی رہتی تھی۔ آقا علیہ السلام کی ناک مبارک بلندی پامائل تھی، اس پر ایک چمک اور ایک نور تھا۔ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے مورنی کی گردن صاف اور تراشی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک ہموار تھا، البتہ سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے تمام جوڑ قوی اور مضبوط تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوں اور کندھوں پر بال موجود تھے۔ معزز سامعین، جب ہم پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق و عادات کو دیکھتے ہیں تو
تو آقا علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ کامل ترین ہے، ان اخلاق کی اصل عقل ہے، کیونکہ عقل ہی سے علم و معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پوری عقل کے 100 حصے ہیں، اس میں 99 حصے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور ایک حصہ تمام مسلمانوں میں۔ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں اگرچہ سنجیدگی کی فضا قائم رہتی تھی، اگر زیادہ اوقات آقا علیہ السلام کی مجلس میں تعلیمی ادارہ اور دینی درسگاہ بنی رہتی تھی تو کچھ دیر کے لیے خوش طبع مذہب لوگوں کی بیٹھک بھی بن جاتی، جس میں ظرافت کی باتیں بھی ہوتی تھی، گھر بار کے روزانہ کے قصے بھی بیان ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بے تکلفی کے ساتھ گفتگو بھی فرماتے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہر لحاظ سے بے مثال، لاجواب اور بے نظیر ہے، آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے پیغمبر علیہ السلام کی آواز نہایت ہی خوبصورت تھی۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور اس کی شیرینی تمام آوازوں سے حسین اور دلکش تھی۔ کوئی شخص بھی پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر خوش کلام اور شیریں کلام نہیں گزرا۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور عجیب صفتوں میں ایک پاکیزہ صفت خوشبو بھی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر پسینہ مبارک موتیوں کی مانند چمکتا تھا اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوتی تھی۔ ایک صحابی رسول نے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر بھیجنے کے لیے خوشبو کی جستجو کی، مگر اسے خوشبو نہ مل سکی۔ وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوشبو عنایت کیجئے۔ مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت خوشبو موجود نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی طلب فرمائی اور اس میں اپنے جسم اقدس سے پسینہ مبارک لے کر بھر دیا اور فرمایا، جا کر اپنی لڑکی کے جسم پر مل دو۔ جب اس لڑکی نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو اپنے جسم پر ملا تو اس کی خوشبو سے سارا مدینہ مہک اٹھا۔ لوگوں نے اس کے گھر کا نام بھی خوشبو والا گھر رکھ دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ دونوں جگہ کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جگہ کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔